اندر اٹھنے والے طوفان کی فکر تھی۔ اس کے مہنگے امپورٹڈ سوٹ پر گرد کی ایک تہ جم رہی تھی اور وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی دیکھ رہا تھا۔ دادو کتنا اور وقت، میرا فون بھی سگنل چھوڑ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ اور بیزاری واضح تھی۔ بس بیٹا آ ہی گیا۔ دادو نے شفیق نظروں سے اسے دیکھا۔ تم شہر کے شور شرابے کے اتنے عادی ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ سکون اب کاٹتا ہے۔ سکون؟ دادو، یہاں مٹی اور گوبر کی بو کے علاوہ کچھ نہیں، اور آپ مجھے ایک ایسی شادی پر گھسیٹ لائے ہیں جہاں میں جانتا تک نہیں۔ اس سے پہلے کہ دادو جواب دیتی، حذیفہ کا فون جب وہ مشکل ایک سگنل پکڑ رہا تھا بج اٹھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو حذیفہ۔ دوسری طرف سے آنے والی ایک سسکیوں بھری جانی پہچانی نسوانی آواز نے اس کے وجود کو ساکت کر دیا۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی تناؤ کا شکار تھا اب غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ چڑھا دیا۔ ردا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ آئندہ میری زندگی میں دخل مت دینا۔ حذیفہ پلیز، میں نے سنا تم گاؤں جا رہے ہو کسی شادی میں۔ تو حذیفہ کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں حذیفہ، مجھے پتہ چلا ہے۔ پلیز وہاں مت جاؤ، میرے لیے واپس آ جاؤ، میں نے غلطی کی تھی۔ حذیفہ کے دماغ میں اس کے دھوکے کے سارے منظر ایک ساتھ گھوم گئے۔ اپنی بکواس بند کرو، تم جیسی لڑکیاں صرف اپنا مفاد دیکھتی ہیں۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا کسی اور کے پیسے کے لیے۔ اب میری زندگی سے دور رہو۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون آف کر کے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زخم جو اس نے سوچا تھا بھر گئے ہیں، ایک دم تازہ ہو گئے تھے۔ کس کی کال تھی بیٹا؟ دادو نے پوچھا۔ کوئی نہیں دادو، رانگ نمبر تھا۔ وہ جھوٹ بول کر باہر دیکھنے لگا۔ سب لڑکیاں ہی دھوکے باز ہوتی ہیں۔ اس کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ شادی کا ہال گاؤں کے حساب سے بڑا تھا، لیکن شہر کے 5 اسٹار ہوٹلز دیکھنے والے حذیفہ کے لیے یہ ایک مذاق سے کم نہ تھا۔ لوگ، رنگ برنگے لباس اور تیز میوزک۔ وہ دادو کے ساتھ برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی تک اس فون کال میں اٹکا ہوا تھا۔ واؤ دادو، گاؤں کے لوگ تو بہت دلچسپ ہوتے ہیں، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دادو اس کی طنز سمجھ گئی مگر مسکرا دی۔ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں کے۔ جی دادو، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ حذیفہ نے ادھ کھلی قمیض والے شخص کو دیکھا جو زور سے قہقہ لگا رہا تھا۔ اسے گھن سی محسوس ہوئی۔ کافی دیر ہو گئی، بارات کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اچانک حذیفہ نے دیکھا کہ ہال کے کونے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ دلہن کا باپ محمد آفتاب، جو دادو کے کزن کا بیٹا تھا، پریشان سا بیٹھا تھا اور کچھ رشتہ دار اس کے گرد جمع تھے۔ دادو کو بھی تشویش ہوئی۔ کیا بات ہے محمد آفتاب، تم پریشان لگ رہے ہو؟ بارات ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ دادو اس کے پاس جا کر بولی۔ محمد آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ انکل، وہ لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے محفل میں سناٹا چھا گیا۔ حذیفہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ دادو نے سختی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں جہیز میں گاڑی چاہیے اور بہت سا سامان۔ کہہ رہے ہیں جب تک گاڑی نہیں ملے گی وہ بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ دادو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کس خاندان میں تم نے بیٹی کی منگنی کر دی؟ اتنی گھٹیا سوچ! جب اپنی اتنی قیمتی چیز اپنی بیٹی دے رہے ہو تو باقی جہیز کی کیا قدر رہ جاتی ہے؟ حذیفہ کی نظر بے اختیار اسٹیج پر بیٹھی دلہن پر پڑی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس، شاید ان سب باتوں سے بے خبر، اپنے چہرے پر ایک امید بھری مسکراہٹ سجائے بیٹھی۔ بریرہ نام اس کے کانوں میں گونجا۔ اسے اس لڑکی پر طرز سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ایک اور عورت جو مرد کے انتظار میں بیٹھی ہے، لیکن انکل محمد آفتاب روحاں سا ہو گیا۔ میری اس معاشرے میں کیا عزت رہے گی؟ میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ کوئی میری بیٹی کے کردار پر انگلیاں اٹھائے گا، کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ دادا جان نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ان کی نظریں اپنی خاندانی عزت پر پڑنے والی آنچ کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کن نظر حذیفہ پر ڈالی، جو ان سب سے بے نیاز اپنے فون کو آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دادا جان محمد آفتاب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں بولے، کون کہتا ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ تمہاری بیٹی کی شادی آج ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ کیا مطلب انکل؟ کون کرے گا؟ دادا جان نے حذیفہ کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ کہ تمہاری بیٹی کی شادی میرے پوتے حذیفہ سے ہوگی۔ حذیفہ جسے ابھی ابھی فون آن کیا تھا، دادو کے الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کوئی بم پھوٹا ہو۔ دادو! حذیفہ کی آواز اتنی بلند اور سرد تھی کہ اسے آس پاس کھڑے لوگ بھی سہم گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے جھک کر اپنا فون اٹھایا
اس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ دادا جان نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ آواز نیچے رکھو حذیفہ، تماشا مت بناؤ۔ تماشا تو آپ بنا رہے ہیں میرا، وہ غصے سے پھنکارا۔ میں اس گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میں اسے جانتا تک نہیں، ابھی جان جاؤ گے۔ دادا جان اسے کھینچتے ہوئے ہال کے کونے کی طرف لے گئے۔ دادو چھوڑے مجھے، یہ زبردستی ہے، آپ مجھے اس طرح سے مجبور نہیں کر سکتے دادا جان۔ ایک ستون کے پاس رکے اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ ان کی شفیق آنکھوں میں اب ایک عجیب سی سختی تھی۔ دیکھو حذیفہ بیٹا، میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا کر پالا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تو آج میری زندگی کا سودا کر کے اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ حذیفہ کے لہجے میں زہر تھا۔ سودا نہیں، عزت بچا رہا ہوں۔ دادا جان کی آواز بھر آ گئی۔ یہ بچی بریرہ ہمارے خاندان کی بچی ہے، اگر آج اس کی بارات واپس چلی گئی تو یہ جیتے جی مر جائے گی، لوگ اس کے کردار کو نوچ کھائیں گے۔ کیا تم یہ برداشت کر لو گے؟ تو میں کیوں؟ حذیفہ چیخا، میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ میری زندگی کا سوال ہے، میں کیسے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جسے میں جانتا تک نہیں، اور مجھے گاؤں کی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ردا کی کال گھوم گئی۔ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اس کا دماغ چھنکا، کہیں ردا کا مطلب دادو تو نہیں تھے؟ یہ خیال آتے ہی اسے اپنے دادا سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دادو نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس لیے کہ ایک شہر کی ماڈرن لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا تو تم ساری عورتوں کو ایک ہی ترازو میں تولو گے؟ حذیفہ لاجواب ہو گیا۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا تھا۔ دادو پلیز، یہ نہیں ہو سکتا، میری زندگی۔ کون سی زندگی؟ دادو نے اس کی بات کاٹی۔ وہی جو تم اس ردا کے پیچھے برباد کر چکے ہو، جس نے تمہیں چھوڑ کر کسی اور امیر زادے سے شادی کر لی۔ حذیفہ تڑپ گیا۔ آپ کو کیسے؟ میں تمہارا دادا ہوں حذیفہ، باپ بھی ہوں تمہارا، سب جانتا ہوں۔ تم اس کے دھوکے کے بعد سے ہی شادی کے نام سے بھاگتے ہو۔ دادا جان نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو حذیفہ، ان کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو تو اس لڑکی کو اپنا لو، میری پگڑی بچا لو۔ حذیفہ کا سارا غصہ، سارا تفاخر اسے ایک آنسو کے سامنے بہہ گیا۔ اور اگر دادا جان نے دل پر ہاتھ رکھا، اگر تم نے آج میری بات نہ مانی تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ کا عروج تھا۔ حذیفہ جانتا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ اس کی کل کائنات یہی دادو تھے۔ وہ ان کی موت کے خیال سے ہی کام کیا۔ اس نے شکست خوردہ نظروں سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کی بربادی کا پروانہ تھی۔ ٹھیک ہے دادو، اس کی آواز بمشکل نکلی، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، بلا لیں مولوی کو۔ چند ہی لمحوں میں ہال کی ساری گہما گہمی ایک عجیب ناقابل یقین خاموشی میں بدل گئی۔ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ بریرہ جو اب تک اس سارے ڈرامے سے بے خبر تھی، اسے بھی اس کے باپ نے کچھ سمجھا بجھا کر نکاح کے لیے بٹھا دیا تھا۔ حذیفہ کو شیشے کے سامنے بٹھایا گیا۔ شیشے میں بریرہ کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بریرہ بنت محمد آفتاب، قبول ہے، دوسری طرف سے کانپتی دبی ہوئی آواز آئی۔ اب مولوی صاحب نے حذیفہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حذیفہ، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، اسے صرف ردا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ لمحہ جب اس نے ردا کو پرپوز کیا تھا، میں تم سے شادی کروں گا ردا، اور پھر وہ لمحہ جب اسے ردا کا شادی کا کارڈ ملا تھا۔ دھوکہ، سب لڑکیاں ہی دھوکے باز ہوتی ہیں۔ بولو حذیفہ بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ دادو کے یاد دلانے پر وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، اس نے ہال میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا جو اسے کسی عجوبے کی طرح دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے سامنے شیشے میں اس سرخ جوڑے میں ملبوس وجود کو دیکھا جس نے اس کی زندگی ایک لمحے میں بدل دی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے گہری سانس لی۔ جی قبول ہے۔ اس نے مجھے وہ دل سے یہ الفاظ بولے تھے۔ یہ نکاح نہیں تھا، یہ اس کی انا کا، اس کی محبت کا اور اس کی آزادی کا جنازہ تھا۔ رخصتی کے آنسوں میں شاید ہی کوئی خوشی کا آنسو تھا۔ بریرہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن حذیفہ جو اپنی نئی نویلی زبردستی کی دلہن سے چند قدم دور کھڑا تھا، بے صبری سے اپنی گاڑی دیکھ رہا تھا۔ ڈرامہ ختم ہو تو چلے، اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف دادو ہی سن سکیں، لیکن اس کے لہجے کی برف جیسی ٹھنڈک نے دادو کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ حذیفہ، دادو نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ گاڑی کا سفر جہنم سے کم نہ تھا۔ دادو نے بریرہ کو پچھلی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، جبکہ حذیفہ آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جیسے پچھلی سیٹ پر بیٹھے وجود سے اسے کوئی بیماری لگنے کا خطرہ ہو۔ پورے راستے بریرہ کی سسکیاں گونجتی رہیں اور ہر سسکی حذیفہ کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ایک تو میری زندگی برباد کر دی،
اوپر سے یہ رونے کا ناٹک، سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ شہر کی حد میں داخل ہوتے ہی گاڑی ایک عالیشان حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاؤں کی وہ گرد آلود شادی اور یہ سنگ مرمر سے بنا محل، دو مختلف دنیایں تھیں۔ استقبال کرو، دادو کی گرجدار آواز حویلی میں گونجی۔ دلہن کا استقبال کرو۔ تمام نوکر جو پہلے ہی صف باندھے کھڑے تھے ادب سے جھک گئے۔ بریرہ نے خوفزدہ نظروں سے اس شان و شوکت کو دیکھا، یہ اس کے خواب و خیال سے بھی پرے تھا۔ دادو بریرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر لائے۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ شادی سادگی سے ہوئی، لیکن ہم ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ رکے اور تمام نوکروں کو مخاطب کیا۔ سب کان کھول کر سن لو، یہ بریرہ بیٹا ہے، حذیفہ کی بیوی اور تمہاری چھوٹی بیوی، اور آج سے اس گھر کی اکلوتی وارث ہے۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا۔ یہ آخری جملہ جیسے بارود پر تیلی کا کام کر گیا۔ حذیفہ جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا ایک دم چونکا۔ اکلوتی وارث؟ اسے اپنے پہلو میں یہ لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے 1 منٹ میں اس کی زندگی، اس کی آزادی اور شاید اب اس کی وراثت بھی چھین لی تھی۔ دادو، اس کی آواز میں ناقابل یقین حد تک تناؤ تھا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں ہاں بیٹا کرو، دادو نے خوش دلی سے کہا۔ وہ شاید حذیفہ کے لہجے کا زہر نہیں سمجھ پائے تھے۔ اتنے میں کلثوم، انہوں نے ایک بڑی عمر کی نوکرانی کو آواز دی۔ جاؤ، چھوٹی بیوی کو حذیفہ صاحب کے کمرے میں چھوڑا، تھک گئی ہوں گی۔ رکو، حذیفہ کی آواز ایک دھاڑ کی طرح گونجی۔ لاؤنج میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ کلثوم کے قدم وہیں جم گئے جہاں وہ تھی۔ بریرہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ دادو نے حیرت سے مڑ کر حذیفہ کو دیکھا۔ دادو، حذیفہ نے اپنی آنکھوں میں تمام تر نفرت سمو کر کہا، یہی بات کرنی تھی، آپ بریرہ کے لیے کوئی اور کمرہ تیار کروا دیں۔ ایک لمحے کے لیے تو دادو کو سمجھ ہی نہ آیا کہ انہوں نے کیا سنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، حذیفہ کی آواز سپاٹ تھی۔ میں اپنا کمرہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ کیا آپ بکواس ہے یہ؟ حذیفہ، دادو کا پارا چڑھ گیا۔ کمرہ شیئر نہیں کرنا؟ وہ کمرہ اب اس کا بھی ہے۔ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دادو گرجے۔ کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ بیوی؟ حذیفہ زہریلی ہنسی ہنسا۔ جب آپ نے مجھ پر مسلط کیا ہے، میں اس رشتے کو… خاموش، دادو نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ایک لفظ بھی اپنی بیوی کے خلاف میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمیز بھول گئے ہو اپنی؟ تمیز؟ حذیفہ نے قہقہ لگایا۔ میری زندگی کا تماشا بنا کر آپ تمیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے؟ تم رہو گے، دادو نے حتمی فیصلہ سنایا، اور اس کمرے میں رہو گے۔ کلثوم، لے کر جاؤ اسے۔ نہیں دادو، آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ چلو، تم بریرہ کو اس کے کمرے میں لے کر چلو، دادو نے کلثوم کو حکم دیا، جبکہ حذیفہ غصے سے پاؤں پٹکتا کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دادو کے اٹل چہرے کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ کلثوم نے ڈرتے ڈرتے بریرہ کا بازو تھاما اور اسے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگی۔ حذیفہ نے بے بسی سے اپنی ناپسندیدہ بیوی کو اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے۔ وہ مڑا اور غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر لان میں نکل گیا۔ کیسے میں اس لڑکی کو برداشت کروں گا؟ وہ لان میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہہ رہا تھا۔ ایک کمرے میں اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ گھنٹے بیت گئے، لان کی ٹھنڈی ہوا بھی حذیفہ کے دماغ میں لگی آگ کو بجھا نہ سکی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ آخر کب تک میں یہاں باہر کھڑا رہوں گا؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ میرا اپنا گھر، میرا اپنا کمرہ، اور میں ہی اس میں نہیں جا سکتا؟ سب اس جاہل گاؤں کی لڑکی کی وجہ سے ہے۔ اس کا دل کیا وہیں سے گاڑی نکالے اور اس شہر سے، اس گھر سے، اس مصیبت سے کہیں دور چلا جائے، لیکن دادو کا خیال اسے روک رہا تھا۔ دیکھتا ہوں آخر وہ بھی تھک کر سو ہی گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بھاری قدموں سے واپس حویلی کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج خاموش تھا، بتیاں مدھم تھی۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپے۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ایک اجنبی لڑکی میرے کمرے میں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ وہی تھا لیکن اسے اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک اجنبی ہلکی سی پھولوں کی مہک، شاید بریرہ کے گجروں کی بسی تھی، جو اسے ناگوار گزری، اور پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ بریرہ اپنے اس بھاری سرخ روسی جوڑے سمیت بیڈ کے ایک کونے پر دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور بھاری دوپٹہ اس کے چہرے پر آیا ہوا تھا۔ حذیفہ کا خون کھول اٹھا۔ واہ! وہ زہرخون لہجے میں بڑبڑایا، کیا کمال ہے! کتنے آرام کی، سکون کی نیند سو رہی ہے، اور یہاں میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ اسے لگا جیسے بریرہ نے جان بوجھ کر اس کے بیڈ پر قبضہ کیا ہے۔ کیا آفت لا دی ہے دادو نے میری زندگی میں!
وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے مہنگے جوتے اتار کر ایک سائڈ پر غصے سے پٹ گئے۔ خود تو مہارانی بن کر میرے بیڈ پر پھیل گئی ہے اور مجھے اس کمرے میں واحد صوفے کو دیکھا۔ مجھے ساری رات اس صوفے پر بے سکون رہنا پڑے گا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور لاپرواہی سے کرسی پر پھینکا۔ میرے پورے کمرے میں مالکن کی طرح مسلط ہو گئی ہے۔ میں اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں، کل ہی سے اس کمرے سے باہر نکالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صوفے پر لیٹ کر اپنی پشت بیڈ کی طرف کر لی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس رات کو اس لڑکی کو اور اپنی زبردستی کی شادی کو کوستا رہا۔ کمرے میں کچھ دیر مکمل سناٹا رہا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور حذیفہ کی غصے بھری سانسوں کی آواز تھی۔ پھر بیڈ پر موجود وجود نے دھیرے سے حرکت کی۔ بریرہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگی پلکیں دھیرے سے کھولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس اجنبی شخص کی چوڑی پشت تھی جو اب قانونی طور پر اس کا شوہر تھا۔ اسے اپنے ٹھکرائے جانے کا غم پہاڑ جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسی دلہن تھی جس کا شوہر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر اسے اپنے باپ کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی بارات آنے سے انکار ہو گیا تھا۔ وہ ذلت، وہ رسوائی، اور پھر یہ شخص، یہ اجنبی۔ اس نے ایک لمحے میں اس کے باپ کی پگڑی بچا لی، اس کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچا لیا۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی، لیکن یہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے۔ ان میں اس شخص کے لیے ایک عجیب سا فخر بھی تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ میرے لیے قابل عزت ہے۔ اس نے اپنے آنسوں کو دوپٹے کے کونے سے صاف کیا۔ یہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے مجھے قابل قبول ہے۔ اس نے اس شخص کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا، آج سے میری زندگی اس شخص کے نام جس نے میرے باپ کی عزت بچائی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے بغیر کوئی آواز نکالے اپنے آنسو صاف کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے اپنی تقدیر کو، اس اجنبی شوہر کو اور اس نئی کٹھن زندگی کو قبول کر لیا۔ صوفے پر گزری رات نے حذیفہ کے جسم میں اکڑن اور مزاج میں چڑچڑا پن بھر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ بریرہ شاید واش روم میں تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہی حذیفہ کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور نیچے ناشتے کی میز پر پہنچا جہاں دادو اخبار پڑھ رہے تھے۔ دادو، مجھے آپ سے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دادو نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، کون سی لڑکی؟ اوہ، تم اپنی بیوی بریرہ کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے بیوی پر خاص زور دیا۔ میں اسے بیوی نہیں مانتا، حذیفہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ اسے کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیں ورنہ کیا؟ دادو نے اخبار طے کر کے میز پہ رکھا۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ ورنہ تم کیا کرو گے؟ گھر چھوڑ دو گے؟ مجھے چھوڑ دو گے؟ حذیفہ خاموش ہو گیا۔ دادو نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہارے آفس جانے سے پہلے کلثوم کے ہاتھ کچھ شاپنگ بیگز بھجوائے ہیں۔ بریرہ سے کہہ دینا ان میں سے کوئی اچھا سا جوڑا پہن لے۔ آخر اس گھر کی اکلوتی بہو ہے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ حذیفہ کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلتا اٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ اس عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف بریرہ نے خوفزدہ نظروں سے وہ بیگز دیکھے۔ ان میں ڈیزائنر ملبوسات، مہنگی جولری اور اونچی ہیل والے جوتے تھے۔ بی بی جی، دادا صاحب نے کہا ہے آپ شام تک تیار ہو جائیں، صاحب بس آتے ہی ہوں گے، کلثوم نے کہا۔ بریرہ نے ایک نازک سا پنک جوڑا اور اس کے ساتھ میچنگ پینسل ہیل والی سینڈل نکالی۔ میں نے کبھی یہ ہیل والا جوتا نہیں پہنا، اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن وہ شہر کے ہیں، شاید انہیں ایسے ہی کپڑے اور جوتے پسند ہوں۔ شاید وہ مجھے اس روپ میں دیکھ کر مجھ سے بات کر لیں۔ اس امید پر اس نے وہ لباس پہننے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو جب حذیفہ تھکا ہارا بدترین موڈ کے ساتھ گھر لوٹا تو اس کی نظر لان کے پاس بنے سوئمنگ پول پر پڑی۔ بریرہ وہ پنک جوڑے میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے پول کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ گاؤں کی سادہ سی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی نازک سی ڈری سہمی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ ہیلز پر بمشکل اپنا توازن سنبھالے حیرت سے نیلے پانی کو دیکھ رہی تھی، جسے زندگی میں پہلی بار سوئمنگ پول دیکھا ہو۔ حذیفہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ خوبصورت، ایک لفظ اس کے دماغ میں آیا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ ڈرامہ، سب ناٹک ہے یہ، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ بریرہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے امید چمکی۔ سنیے، حذیفہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ پتھر کا چہرہ بنائے۔ اس کے پاس سے گزر کر سیدھا اندر اپنے اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ اسٹڈی روم میں بیٹھ کر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے میرے بیڈ پر، اب میرے لان میں، اس کا بندوبست تو کرنا ہی ہوگا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، کام میں دھیان لگانے کی کوشش کی، لیکن دماغ بار بار پول کے کنارے کھڑے اس وجود کی طرف جا رہا تھا
تبھی اس کے فون پر ایک ای میل کی نوٹیفیکیشن آئی تو اس کا خون کھول اٹھا. اب یہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے غصے سے ردا سبجیکٹ ای میل کھولی تاکہ اسے بلاک کر سکے. حذیفہ مجھے پتا ہے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن پلیز یہ پڑھ لو. میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں کیا ہوا. مجھے پتا چلا کہ تم نے اس لڑکی بریرہ سے شادی کر لی. حذیفہ جس دن تم گاؤں جا رہے تھے میں نے تمہیں کال کی تھی. میں نے کہا تھا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. میں تمہارے دادو کی بات کر رہی ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہی. وہ لڑکا شاہد جو بریرہ سے شادی کرنے والا تھا وہ میرا کزن ہے. وہ لوگ مجرم ہیں، ان کا یہی کام ہے. وہ گاؤں کی معصوم لڑکیوں کو پھانستے ہیں، جہیز میں گاڑیاں اور پیسہ مانگتے ہیں اور شادی کے چند دن بعد لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں. میں تمہیں ان لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے روک رہی تھی. خدا کا شکر ہے کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی. حذیفہ تم نے صرف اپنے دادا کی عزت نہیں بچائی بلکہ تم نے اس لڑکی کی زندگی بھی بچا لی ہے. ای میل وہیں ختم ہو گئی. حذیفہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس کے کانوں میں ردا کی آواز گونجی. وہ لوگ ٹھیک نہیں. اس کا مطلب بریرہ آفت نہیں تھی، وہ ایک شکار تھی اور وہ اس کی نجات دہندہ بن گیا تھا. باہر ٹھٹراتی سردی میں بریرہ اسٹڈی روم کی جلتی بجھتی لائٹس دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے. ایک نظر بھی نہیں دیکھا انہوں نے. وہ اپنے ٹھکرائے جانے پر رو رہی تھی. وہ اتنی سردی میں صرف اس کے لیے تیار ہوئی تھی. وہ مایوس ہو کر مڑی. جیسے ہی وہ مڑی اس کی اونچی ہیل کا توازن بگڑا. چھپاک سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی برفیلے ٹھنڈے پانی والے سوئمنگ پول میں جا گئی. پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی. اس نے بمشکل ہاتھ پاؤں مارے اور پول کے کنارے کو پکڑ کر خود کو باہر کھینچنے لگی. وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی. ٹھنڈ اس کی ہڈیوں تک اتر گئی تھی. وہ بھیگتی ہوئی ٹھٹھرتی ہوئی بمشکل قدم گھسیٹتی کمرے تک پہنچی. اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ ان کلوزٹ تک جائے اور کپڑے بدلے. وہ سردی سے کپ کپاتی ہوئی وہیں دروازے کے پاس فرش پر ڈھیر ہو گئی. اس کا جسم بخار سے تپنے لگا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے. کافی دیر بعد حذیفہ ردا کی ای میل سے پہلے ہونے والی کشمکش میں مبتلا اسٹڈی روم سے نکلا. اس کا غصہ اب کافی کم ہو چکا تھا لیکن الجھن باقی تھی. اس لڑکی کو آج اپنے کمرے میں نہیں رہنے دوں گا. ساری رات میں صوفے پر بے آرام سویا ہوں اور خود آتے ہی میرے بیڈ کی مالکن بن کر بیٹھ گئی ہے. اسی غصے میں بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا. سنو تم. اس کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے. سامنے فرش پر پانی کے تالاب میں بریرہ پڑی بری طرح کپ کپا رہی تھی. وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی اور ٹھنڈ کے باعث اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے. ایک لمحے کے لیے حذیفہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. بریرہ؟ اس کی چیخ شاید پہلی بار اس کا نام پکار رہی تھی. وہ غصہ، وہ نفرت، وہ اسے کمرے سے نکالنے کا ارادہ سب ایک لمحے میں بھاپ بن کر اڑ گیا. یہ کیا کیا اس نے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا. اس نے فرش پر جھک کر بریرہ کے گال کو چھوا. وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے. اس کے نیلے ہونٹ بری طرح سے کانپ رہے تھے. مر جائے گی یہ. خیال آتے ہی حذیفہ کے دل میں ایک انجانی وحشت دوڑ گئی. وہ جو اس کی عقل ٹھکانے لگانا چاہتا تھا اب خود اپنی عقل کھو بیٹھا تھا. یہ کیا ہو رہا ہوں؟ اس کے دماغ نے ایک لمحے کے لیے اسے روکا. اس لڑکی کو تو میں... لیکن ردا کی ای میل اس کے کانوں میں گونجی. تم نے اس لڑکی کی زندگی بچا لی اور اب میں اسے مرنے دوں؟ اس نے مزید نہیں سوچا. نفرت کے باوجود اس نے ایک جھٹکے میں بریرہ کے نازک بھیگے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا. وہ اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی پری ہو. وہ اسے اٹھائے سیدھا بستر پر لایا اور احتیاط سے لٹایا. قیمتی بیڈ شیٹ اسے ایک لمحے میں بھیگ گئی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی. بریرہ آنکھیں کھولو. اس نے چہرہ تھپ تھپایا. وہ کر رہا ہی. اس کی پلکیں لرزی لیکن کھل نہ سکی. وہ بری طرح کانپ رہی تھی. اس کے کپڑے بھی گیلے تھے. اسے مار ڈالیں گے. حذیفہ نے وحشت سے سوچا. وہ تیزی سے واک ان کلوزٹ تک بھاگا. اس نے الماری کھولی. ایک طرف اس کے سینکڑوں سوٹ اور شرٹس تھی تو دوسری طرف وہ شاپنگ بیگز ویسے کے ویسے پڑے تھے جو دادوں نے دیے تھے، سوائے اسے ایک پنک جوڑے کے جو اب بریرہ کے جسم پر گیلا تھا. اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ایک شدید احساس جرم نے اسے جکڑ لیا. اس نے یہ ہیلز، یہ سوٹ میرے لیے پہنا تھا اور میں نے اسے دیکھا تک نہیں. وہ تیزی سے پلٹا اور دراز سے ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا. مجھے یہ کرنا ہوگا. وہ بیڈ کے پاس آ کر رک گیا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ جس لڑکی کو چھونا بھی گناہ سمجھتا تھا، بریرہ، اس نے اسے پھر جھنجھوڑا. ہوش میں آؤ، اپنے کپڑے بدل لو. لیکن بریرہ بے سدھ تھی. لعنت ہو. وہ غصے سے چلایا. اسے اس وقت کچھ نہیں سوچی. اس نے مجبوراً کمرے کی مین لائٹ بند کر دی. صرف ایک مدھم سا بیڈ لیمپ روشن کر دیا جس کی روشنی بھی دیوار کی طرف تھی. اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی. میں معافی چاہتا ہوں. وہ خود ہی بڑبڑایا.
وہ جس لڑکی پر کوئی مہربانی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ جانے اسے اس حالت میں دیکھ کر اس پر رحم آ گیا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کانپتے ہاتھوں سے اندھیرے میں بریرہ کے ٹھنڈے گیلے کپڑے تبدیل کیے۔ اس نے جلدی سے اسے اپنی خشک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنایا جس کے نازک وجود پر بہت ڈھیلے تھے۔ اسی لمحے اس نے اسے بیڈ کی ایک سائڈ پر لٹا کر اچھی طرح سے کمبل اس پر اوڑھ دیا۔ اب ٹھیک ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں صوفے پر۔ وہ مڑا ہی تھا کہ بریرہ نے سردی کی لہر سے اسے کانپتے ہوئے کہا، حذیفہ۔ وہیں رک گیا۔ اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ اچھی مصیبت باندھی ہے دادو نے میرے گلے میں۔ وہ دل ہی دل میں کڑھا۔ کل ہی سے اپنے کمرے سے وہ خود دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا بیٹھ کے بالکل دوسرے کونے پر کمبل کے اوپر ہی بیٹھ گیا۔ وہ بس یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ اس کا بخار اتر جائے۔ ابھی اس نے اتنا ہی بڑبڑایا تھا جب بریرہ، جو نیم بے ہوشی میں شدید ٹھنڈ سے سمٹ رہی تھی، گرمی کی تلاش میں بے خبری میں اس کی طرف کھسکی اور ٹھنڈ سے سمٹتی ہوئی اس کی باہوں میں سما گئی۔ ایک پل کے لیے تو حذیفہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نرم گرم بخار سے تپتا وجود حذیفہ کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا، لیکن پھر اسے خیال آئی یہ میری بیوی ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ جب بریرہ نے سردی سے دوبارہ جھرجھری لی تو حذیفہ کے دل نے اس کے دماغ پر فتح پا لی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ اس نے بریرہ کو اپنے دونوں بازو میں سمیٹ لیا اور کمبل ان دونوں پر اچھی طرح اوڑھ دیا۔ صرف آج رات، اس نے خود کو سمجھایا، صرف اس لیے کہ یہ مر نہ جائے۔ لیکن اس کا دل جو ردا کے دھوکے کے بعد پتھر کا ہو گیا تھا، آج اس معصوم بے خبر وجود کے گرمی سے پگھلنے لگا۔ جب بریرہ کی آنکھ کھلی تو اسے سردی کے بجائے ایک ناشنا سی گرمی کا احساس ہوا۔ اس کا سر کسی نرم تکیے پر نہیں بلکہ ایک مضبوط بازو پر تھا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں۔ 1 انچ کے فاصلے پر حذیفہ کا چہرہ تھا، جو آدھا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ اس کا ایک بازو بریرہ کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا اس کے گرد ایک حفاظتی حصار کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ بریرہ کا دل جیسے سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ میں کہاں؟ اس نے رات کا ٹھنڈا پانی، کپکپاہٹ اور پھر اندھیرا یاد آیا، اور پھر اسے اپنے کپڑوں پر نظر پڑی۔ یہ اس کے نہیں تھے، یہ حذیفہ کی بڑی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر تھے۔ شرمندگی کی ایک تیز لہر اس کے بخار زدہ وجود میں دوڑ گئی۔ انہوں نے اس کی وجہ سے اس کا شوہر ساری رات اس عجیب پوزیشن میں سوتا رہا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کی حرکت سے حذیفہ کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی، جبکہ حذیفہ کی آنکھوں میں نیند کے ساتھ ساتھ ایک انجانی فکر۔ رکو! حذیفہ کی آواز رات کے غصے کے برعکس بھاری اور پرواہ کرنے والی تھی۔ ہلو مت! اس سے پہلے کہ بریرہ کچھ سمجھ پاتی، حذیفہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ بخار تو ابھی بھی ہے، وہ بڑبڑایا۔ ٹیمپریچر کم ہوا تمہارا؟ اسے ایک لمحے میں اس کے لمس کی گرمی اور لہجے کی فکر نے بریرہ کو پگھلا دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے حذیفہ ہی اس کا اپنا ہو، اور سچ میں اس کا اپنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ساری رات بکواس مت کرو۔ حذیفہ نے اس کی بات کاٹی۔ وہ شاید اپنی اس نرمی پر خود بھی شرمندہ تھا۔ فوراً بیڈ سے اٹھا اور اپنا فون اٹھایا۔ کس کا نمبر ہے؟ ڈاکٹر کا؟ نہیں، بریرہ نے کمزور آواز میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ حذیفہ نے مڑ کر اسے گھورا۔ تم ٹھیک ہو؟ تم کل رات مرنے والی تھی، تمہارے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ چپ کر کے لیٹی رہو۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کر کے گھر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حذیفہ نے سوچا ڈاکٹر ہوگا، لیکن دروازے پر دادو کھڑے تھے۔ خیریت بیٹا، اتنی صبح صبح ڈاکٹر کو؟ دادو کی نظر کمرے کے فرش پر پڑے بریرہ کے گیلے پنک جورے پر پڑی، پھر بیڈ پر لیٹی بریرہ پر جو حذیفہ کی شرٹ پہنی تھی، اور پھر حذیفہ کے پریشان چہرے پر۔ دادو کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت سمٹ آئی تھی، جو فوراً ایک گہری سمجھدار مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ دادو، یہ حذیفہ نے صفائی پیش کرنی چاہیے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دادو نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھ گیا، تم اس کا خیال رکھو، میں ڈاکٹر کو اوپر بھیجتا ہوں۔ دادو کے جانے کے بعد حذیفہ کو عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ ڈاکٹر آیا، اس نے بریرہ کو چیک اپ کیا، سخت سردی لگنے اور بخار کا بتایا، اور کچھ دوائیاں لکھ دیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حذیفہ خود کچن سے اس کے لیے ناشتہ اور دوائی لائے۔ یہ لو، اس نے ٹرے اس کے آگے رکھی، پہلے یہ سوپ پیو، پھر دوائی کھاؤ۔ میں خود لے لوں گی۔ بریرہ نے کانپتے ہاتھوں سے چمچ پکڑنے کی کوشش کی۔ تم سے ایک چمچ تو پکڑا نہیں جا رہا۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ منہ کھولو۔ وہ جھجکی۔ بریرہ نے اس نے سختی سے کہا، مجھے غصہ مت دلاؤ، چپ چاپ پی لو۔ بریرہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور حذیفہ نے خود اسے سوپ پلایا، پھر دوائی دی۔ جب وہ واپس لیٹ گئی تو حذیفہ نے اپنا آفس فون کیا۔ ہیلو،
میں آج آفس نہیں آؤں گا۔ لیکن سر آج تو بورڈ میٹنگ، سب کینسل کر دو، اس نے سختی سے کہا۔ اور کوئی بھی کال مجھے ٹرانسفر مت کرنا جب تک میں خود نہ کہوں۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دروازے کے باہر کھڑے دادو نے یہ سب سن لیا۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ الفاظ ان کے کانوں میں رس گھول گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ وہ حذیفہ جو کل رات تک اس لڑکی کو کمرے سے نکالنے پر تلا تھا، آج اس کے لیے اپنی سب سے اہم میٹنگ چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ دادو مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کمرے میں حذیفہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظر بار بار بیڈ پر سوئی بریرہ پر جا رہی تھی۔ کتنی معصوم ہے، اس نے سوچا۔ ردا کی ای میل اسے یاد آئی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور میں اسی سے نفرت کرتا رہا۔ سچ میں حذیفہ بریرہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کا نرم وجود اور اس کا معصوم چہرہ اس کے دل پر قبضہ کر گیا۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی طاری رہی۔ حذیفہ آفس نہیں گیا، وہ کمرے میں ہی رہتا، لیپ ٹاپ پر کام کرتا، لیکن اس کی ساری توجہ بریرہ پر مرکوز تھی۔ وہ اب بھی صوفے پر سوتا تھا، لیکن اس کے رویے کی برف پگھل رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب بریرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے حذیفہ کو فون پر کسی سے دھیمے مگر سخت لہجے میں بات کرتے سنا۔ نہیں، میں میٹنگ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بیڈ پر لیٹی بریرہ کو دیکھا۔ کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں۔ یہ الفاظ اگرچہ کسی اور کے لیے کہے گئے تھے، بریرہ کے دل پر دستک دے گئے۔ حذیفہ نے کال کاٹ کر فون ایک طرف پھینکا۔ تم جاگ رہی ہو؟ وہ تھوڑا سا جھنجھلایا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ جی، بریرہ نے کمزوری سے اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ میرے لیے اپنا کام مت چھوڑیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ طنزیہ انداز سے مسکرایا، لیکن اس طنز میں غصہ نہیں، فکر تھی۔ کل رات تم 103 بخار میں جل رہی تھی، تمہاری وجہ سے میں رات بھر نہیں سویا۔ اب چپ کر کے لیٹی رہو جب تک میں نہ کہوں۔ لیکن آپ صوفے پر۔ میں جہاں بھی سوؤں، اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ حذیفہ نے بات کاٹی۔ تمہارا کام صرف آرام کرنا ہے۔ وہ اٹھا اور الماری کی طرف گیا۔ بریرہ نے دیکھا کہ کلثوم نے کچھ نئے شاپنگ بیگز لا کر رکھے تھے۔ دادو نے پھر سے شاپنگ کر لی میرے لیے؟ دادو نے نہیں بھیجے، حذیفہ کی پشت اس کی طرف تھی۔ یہ میں لایا ہوں۔ بریرہ حیران رہ گئی۔ حذیفہ مڑا، اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا آرام دہ کاٹن کا سوٹ تھا۔ وہ جو پول کے پاس تم نے پہنا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ وہ صحیح الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ وہ دادو لائے تھے، مجھے پتا ہے۔ حذیفہ نے سوٹ بیڈ پر رکھا۔ تم ان کپڑوں میں آرام دہ نہیں لگ رہی تھی، یہ پہن لو جب ہمت ہو۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بریرہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ اس نے نہ صرف اس کا خیال رکھا بلکہ اس کی اس بے چینی کو بھی محسوس کر لیا جو وہ مہنگے لباس اور اونچی ہیل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے جو اس سے نفرت کرتا تھا اس کی اتنی گہری بات نوٹ کر لی تھی۔ شام کو دادو کمرے میں آئے۔ بریرہ اب بہتر تھی اور حذیفہ کے لائے ہوئے سادہ نیلے سوٹ میں بالوں کا جوڑا باندھے بہت پرسکون اور پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، دادو نے اسے دیکھتے ہی کہا، اب لگ رہی ہو ہمارے گھر کی بہو۔ حذیفہ جو لیپ ٹاپ پر جھکا تھا اس تعریف پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ حذیفہ بیٹا، آج رات کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے، نیچے ڈائننگ ٹیبل پر۔ دادو نے حکم جاری کیا۔ دادو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دادو نے بریرہ کی طرف دیکھا۔ کیوں بیٹا، آؤ گی نا؟ جی دادو۔ بریرہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ رات کے کھانے پر ماحول تناؤ بھرا تھا، لیکن وہ والا نہیں جو پہلی رات تھا۔ یہ ایک جھجک والا تناؤ تھا۔ بریرہ نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ حذیفہ نے 2 بار اس کی طرف دیکھا، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک سے کھا رہی ہے۔ تو حذیفہ، دادو نے بات شروع کی، میں نے کلثوم سے تمہارے کمرے میں صوفے پر بستر لگوا دیا ہے۔ حذیفہ کے ہاتھ میں پکڑا نوالا رک گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تم نے اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے صوفے پر سونا ہی ہے تو کم از کم آرام سے سو جاؤ۔ دادو نے شرارت سے آنکھ ماری۔ بریرہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ دادو، حذیفہ نے غصے سے انہیں دیکھا۔ کیا دادو؟ وہ ہنسے۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی ہے، اور تم نے جس طرح بریرہ کا خیال رکھا مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ حذیفہ نے اپنے دادو سے اپنی تعریف سنی تھی۔ وہ میرا فرض تھا، اس نے آہستہ سے کہا، نظریں پلیٹ پر جھکائے۔ فرض؟ دادو مسکرائے۔ چلو فرض ہی صحیح۔ لیکن سچ میں حذیفہ بریرہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کا نرم وجود اور اس کا معصوم چہرہ اس کے دل پر قبضہ کر گیا تھا۔ دادو نے ماحول کو خوشگوار ہوتے دیکھا۔ بریرہ صحتیاب ہو چکی تھی اور حذیفہ کا پتھر دل موم ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب صحیح وقت ہے، تو دادو نے گلا صاف کیا۔ ولیمے کا فنکشن کب رکھوں؟ دادو کے الفاظ ڈائننگ ٹیبل کی خاموش فضا میں ایک دھماکے کی طرح گونجے۔ حذیفہ کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا وہیں رک گیا۔ بریرہ جو جھجکتے ہوئے نوالا لے رہی تھی
اس نے سہم کر سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ایک ہی لمحے میں ملی، حیرانی، جھجک اور ایک انجانا سا سوال۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان سے ایک جوڑے کے طور پر کوئی فیصلہ مانگا گیا۔ دادو نے ان دونوں کی حالت بھانپ لی۔ ان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ وہ ہنسے، جیسے کوئی چوری چھپے شادی کی ہو۔ بھائی میرے اکلوتے پوتے کا ولیمہ ہے، بہت بڑا فنکشن ہونا چاہیے۔ دادو نے بریرہ کی طرف شفیق نظروں سے دیکھا، اور ماشاءاللہ بریرہ بیٹے کی طبیعت بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہے نا بیٹا؟ بریرہ نے صرف دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہو رہا تھا۔ حذیفہ کی نظریں اب بھی بریرہ پر جمی تھیں۔ وہ واقعی اب بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیماری کی زردی کی جگہ صحت کی ہلکی سی لالی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی، اس کی باہوں میں بے سدھ پڑی تھی۔ وہ احساس کہ وہ اسے کھو سکتا تھا آج بھی اس کے دل کو جکڑ لیتا تھا۔ اس نے ردا کے دھوکے کو، اپنی نفرت کو، سب کو ایک لمحے میں اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ لڑکی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی معصوم تھی، پاکیزہ تھی، اور اب اس کی ذمہ داری تھی، اس کی بیوی۔ اس نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دادو کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی جھجک نہیں تھی، صرف ایک ٹھہراؤ تھا۔ ٹھیک ہے دادو۔ بریرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے سانس روک کر حذیفہ کی طرف دیکھا۔ جب مرضی رکھ لیں۔ ان دو جملوں نے جیسے بریرہ کی روح کو سیراب کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے، جنہیں اس نے بڑی مشکل سے پلکوں کی باڑ لگا کر روکا۔ اس شخص نے اعتراض نہیں کیا، اس نے اسے سب کے سامنے قبول کر لیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ دادو نے خوشی سے میز تھپ تھپائی۔ تو پھر کل ہی رکھتے ہیں، تیاریاں میں سنبھال لوں گا، تم لوگ بس آرام کرو۔ کل؟ حذیفہ اس رفتار پر تھوڑا چونکا۔ ہاں کل۔ ارے بھائی نیک کام میں دیری کیسی؟ دادو جیسے توانائی سے بھر گئے تھے۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں واپس آئے تو ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہ پہلی رات والی نفرت بھری خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی مانوس سی جھجک تھی۔ حذیفہ نے ہمیشہ کی طرح صوفے پر اپنا بستر بچھانا شروع کیا۔ بریرہ اسے بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آخرکار اس نے ہمت جمع کی۔ وہ آپ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کو سچ میں ولیمے سے کوئی اعتراض نہیں؟ حذیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ مڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نہیں بلکہ اس کی رضامندی کے لیے فکر تھی۔ اس بے غرضی نے حذیفہ کے دل کو چھو لیا تھا۔ اعتراض؟ وہ دھیرے سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بریرہ نے گھبرا کر خود کو تھوڑا سمیٹا۔ حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو، حذیفہ کی بیوی۔ بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حذیفہ نے پہلی بار خود سے پہل کی۔ سوال یہ نہیں کہ مجھے اعتراض ہے، سوال یہ ہے کہ تم خوش ہو اس سب سے؟ یہ لمحہ بریرہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جی، اس نے بھرائی آواز میں کہا، بہت۔ آپ نے مجھے قبول کر لیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ حذیفہ کی آواز میں تلخی ابھری۔ دادو نے زبردستی کی تھی۔ بریرہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا، لیکن حذیفہ نے فوراً بات سنبھالی۔ اس کی اداسی اس سے دیکھی نہیں گئی۔ شاید دادو کا فیصلہ غلط نہیں تھا، یہ ایک مکمل اقرار نہیں تھا، لیکن یہ امید کی وہ کرن تھی جس کی بریرہ کو کب سے تلاش تھی۔ اب سو جا۔ حذیفہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف بڑھا۔ کل بہت بڑا دن ہے۔ اس رات نہ حذیفہ کو صوفے پر نیند آئی، نہ بریرہ کو بیڈ پر، لیکن یہ بے چینی غصے یا نفرت کی نہیں، اس آنے والے کل کی ہلکی سی گھبراہٹ اور خوشی بھری بے چینی تھی، جب وہ دونوں پہلی بار دنیا کے سامنے ایک جوڑے کے طور پر پیش ہونے والے تھے۔ ولیمے کا فنکشن کسی شاہی تقریب سے کم نہ تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شہر کے نامور بزنس مین، سیاستدان اور میڈیا سبھی حذیفہ بزنس امپائر کے اکلوتے وارث کی اچانک شادی کی تقریب میں موجود تھے۔ حذیفہ ایک نفیس سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس بریرہ کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا۔ بریرہ گہرے شاہی نیلے رنگ کے خوبصورت سے کامدار جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف یا جھجک کے بجائے ایک پرسکون اعتماد تھا۔ جب بھی کوئی مہمان آ کر حذیفہ سے اس کی ناپسندیدہ بیوی کے بارے میں پوچھتا، حذیفہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ یہ بریرہ ہیں، میری بیوی۔ اس کا لہجہ اتنا دو ٹوک اور فخریہ ہوتا کہ کسی کو مزید سوال کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ دادو دور کھڑے اپنی اس جوڑی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا جوا، ان کی جذباتی بلیک میلنگ کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے صرف ایک عزت نہیں بلکہ 2 زندگیاں بچا لی تھی۔ تقریب ختم ہوتے ہوتے رات بیت گئی تھی۔ تھکے ہارے مہمان جا چکے تھے۔ کمرے میں پھولوں کی مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بریرہ جو اب بھی اس شاہی جوڑے میں ملبوس تھی، آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بھاری زیورات اتار رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ آج یہ کمرہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔
तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हुज़ैफ़ा अंदर दाखिल हुआ, अपना कोट उतार चुका था, टाई ढीली कर रहा था। उसकी नज़र आईने में बरीरा के अक्स पर पड़ी। वो थका हुआ था लेकिन उसकी आंखों में आज इत्मीनान था। वो धीरे से चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। बरीरा ने आईने में उसकी तरफ देखा। वलीमा तो हो गया, हुज़ैफ़ा की आवाज़ पुरसुकून थी। अब तो फाइनली सबको ही पता चल गया कि हम मियाँ बीवी हैं। बरीरा ने आईने में उसकी आंखों में देखा। उसने डरना छोड़ दिया था। उसने वो रात याद की जब वो सर्दी से मर रही थी और उस शख्स उसे अपनी बाहों में पनाह दी थी। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें शरारत भी थी और एतमाद भी। हाँ, तो हम मियाँ बीवी हैं। उसकी आवाज़ साफ और खनकती हुई थी। हुज़ैफ़ा तो एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया। ये वो डरी सहमी कमज़ोर आवाज़ नहीं थी जो उसने पहले सुनी थी। उसने हैरत से अपनी भवें उचकाई। तुम बोलती भी हो? उसने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। मैं तो समझा था तुम गूंगी हो। बरीरा ने हिम्मत की और उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर मुड़ गई। जी बोलती हूँ, मैं गूंगी थोड़ी हूँ। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर बरीरा ने जो फैसला कर चुकी थी कि आज वो अपने इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर अपनाएगी, अपनी आंखें उठाई और धीरे से कहा, अच्छा जी, मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट। ये हुज़ैफ़ा के लिए दूसरा और बड़ा झटका था। वो लड़की तो उसके सामने नज़रें उठाने से डरती थी, आज उससे अपना हक मांग रही थी। उसके चेहरे पर हैरत, खुशी और बेपनाह मोहब्बत के मिले जुले तासुरात उभरे। वो चंद सेकंड उसे देखता रहा, फिर वो खुल कर मुस्कुरा दिया। माना कि हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई, लेकिन एक रात में ही तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मखमली डिबिया निकाली। उसने डिबिया खोली जिसमें एक नाजुक सी नहायत खूबसूरत हीरे की अंगूठी चमक रही थी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। उसने नरमी से बरीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। मैं लड़कियों पर भरोसा नहीं करता। हुज़ैफ़ा की आवाज़ संजीदा हो गई। उसने बरीरा का हाथ अब भी थाम रखा था। मुझे मोहब्बत से नफरत हो गई थी। मुझे लगा था सब लड़कियां ही धोखेबाज होती हैं। मैंने तुम्हें भी वही समझा। मैं तुमसे नफरत करता था। उसने गहरा सांस लिया। लेकिन जिस रात तुमने उस पूल में गिरने की बेवकूफ़ी की और जिस तरह तुम मेरी बाहों में बेसुध पड़ी थी, उस एक रात में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। उसने बरीरा के हाथ को चूमा। न जाने क्या है ऐसा तुम में, तुम्हारी इस मासूमियत में कि मोहब्बत बन गई हो मेरी। तुमने इस पत्थर को फिर से धड़कना सिखा दिया बरीरा। उसने उसकी आंखों में झांका। मैं उम्मीद करता हूँ तुम कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। बरीरा की आंखों से खुशी के दो आंसू टूट कर गिरे। उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। आपसे वादा करती हूँ। उसकी आवाज़ में अटल यकीन था। आपकी हूँ तो आपकी ही बन के रहूँगी। कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। कोई बात नहीं छुपाऊंगी। उसने हुज़ैफ़ा की आंखों में देखते हुए कहा, आपने मेरे बाप की इज्जत बचाई। आप मेरे मोहसिन हैं और अब आप मेरे शौहर हैं, मेरी मोहब्बत है। उस रात उस कमरे में दो अजनबी मुकम्मल तौर पर एक हो गए और उस दिन के बाद से बरीरा ने सच्ची बीवी होने का सबूत दिया। उसने हुज़ैफ़ा की हर ज़रूरत का ख्याल रखा, उसके कपड़ों से लेकर उसके खाने तक, उसके बिजनेस के तनाव से लेकर उसके आराम तक। बरीरा ने खुद को उसकी ज़िंदगी में ढाल लिया। वो हर वो काम करती जो उसकी खुशी का बायस होता था। दादू ने जिस ज़बरदस्ती के रिश्ते की बुनियाद रखी थी, बरीरा की मासूमियत और हुज़ैफ़ा की कबूलियत ने उसे